تو یہ عشق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا آپ کے دل میں ہوگا اتنا آپ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ایک ذریعہ میں نے آپ کو بتایا جو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا کہ خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں سنیں، لیکن وہ نعت بھی پھر معیاری ہونی چاہیے، نعت بھی پھر وہ ہونی چاہیے جو اعلیٰ حضرت جیسے امام نے لکھی ہو۔ آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جب بات آتی ہے نا تو تمام صحابہ کرام نے ایک جملہ یہ ضرور کہا کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہنے کے بعد فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں سورج تیر رہا ہو، ایسا حسن۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے کمال والے تھے کہ جو مصر کی عورتیں تھیں نا انہوں نے جب آپ کا حسن دیکھا تو ایسی بےہوش ہو گئیں، آپ کے حسن میں ایسی گم ہو گئیں کہ اپنی انگلیاں انہوں نے بے اختیار کاٹ دیں۔ وہ کاٹی نہیں تھی، کٹ گئی تھیں، وہ بے اختیار کٹ گئی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات ذکر ہوئی نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر وہ بیبیاں، وہ خواتین میرے سرتاج کا حسن دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں اپنے سینے اور اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ یہ حسن تھا۔ اب اس حسن کو جب آپ نے سننا ہے، اعلیٰ حضرت سے سننا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت آپ کو بتاتے ہیں کہ حسن کیا ہے۔ پھول حسین ہوتا ہے، گلاب کا پھول آپ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں، لیکن جب آپ تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں نا تو تحفے میں دیتے دیتے آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا سنبھال کے کانٹے نہ لگ جائیں۔ تو پھول حسین ہے لیکن اس کا حسن اس وقت برباد ہو جاتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں کانٹا چبھ جائے۔ کانٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خار۔ اسی طریقے سے آپ بہت سارے چراغ ایک ساتھ جلائیں اور ان چراغوں کو آپ نے ایک جگہ پر رکھ دیا ہو، یہاں پر حسن کے ساتھ اس نے ترتیب کے ساتھ آپ نے رکھ دیا ہو، تو وہ چراغ جلتے ہوئے بڑے اچھے لگیں گے آپ کو۔ ان چراغوں کی خوبصورت سی تصویر آپ کھینچ لیں اور پھر آپ مارکیٹ میں چلیں، لوگ کہیں گے کہ یار کیا حسین تصویر آئی ہے۔ لیکن ان چراغوں کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ جب آپ چراغ جلائیں گے تو اس سے تیل کی بو بھی آئے گی اور دھوئیں بھی اٹھیں گے، اور جب دھواں اٹھتا ہے نا تو چھینکیں بھی آتی ہیں، مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پھول تھا، یہ دنیا کا چراغ تھا، یہ اس پھول کا حسن تھا کہ اس کے ساتھ کانٹا ہے، اس کے ساتھ خار ہے، یہ اس چراغ کا حسن تھا کہ اس کے ساتھ دھواں موجود ہے، لیکن میرے نبی کے حسن کا عالم یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب آپ یہ اشعار سنیں گے، اس رنج کے ساتھ سنیں گے، اس کمال کے ساتھ سنیں گے، تو آپ جب اس رج اور اس کمال کے ساتھ سنیں گے، اس جوش کے ساتھ سنیں گے، تو پھر آپ کے عشق رسول میں یقیناً اضافہ ہوگا۔